پیدا کیا ہے جن کی صحبت میں بیٹھنے کا مجھے نبی کو حکم ہو رہا ہے. اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے. تو دوستو، جب ہم ذکر کر رہے ہیں اس وقت، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد فرما رہا ہے. اس کے فرشتوں کی موجودگی کی بات ہو رہی تھی. پھر وہ فرشتے واپس جاتے ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کو وہ اللہ تعالیٰ بلواتا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حالانکہ خدا سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن ان فرشتوں سے دریافت کرتا ہے تم بتاؤ کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا. وہ ساری چیزوں سے وہ واقف ہے، لیکن ان فرشتوں سے فرماتا ہے تم بتاؤ تم نے کیا دیکھا. تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا الہ العالمین، ہم گئے تھے اور اس طرح کے مختلف ذات، قبیلے، قوم، شکل، عادتوں کے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین تجھے یاد کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر خوش ہوتا ہے. پھر فرشتوں سے یعنی ایک ترتیب ہے، 3-4 سوال ہوتے ہیں. پھر ان سے پوچھتا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح، وہ کچھ مجھ سے مانگ رہے تھے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین تیری رضا مانگ رہے تھے، تیری رضا کا مقام جنت مانگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے اچھا یہ چیز مانگ رہے تھے تو تم گواہ رہنا، جتنے بھی وہاں لوگ موجود تھے میں ان سے راضی ہوں اور میں نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے. پھر وہ ان سے پوچھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے. وہ کہتے ہیں یا رب العالمین تیری غضب، قہر، ناراضگی سے پناہ مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں ان سے راضی ہوں اور میں نے ان کے لیے جہنم کو حرام کر دیا ہے. پھر وہ فرشتے آخر میں وہ خود عرض کرتے ہیں یا رب العالمین وہاں بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو خاص ذکر کے لیے آئے تھے، لیکن ایک ایسا شخص تھا جس کا ذکر کرنے کا ارادہ نہیں تھا. وہ جو اندر بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی ایک میں اس کا کوئی کام تھا، تو اس مقصد کے لیے وہ اس محفل میں آیا ہوا تھا. وہ تیری یاد کے لیے نہیں آیا تھا، تیری محبت میں نہیں آیا تھا، تیرے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا. محفل میں موجود کسی ایک شخص میں اس کا کوئی کام تھا، تو اس لیے وہ دور ہٹ کر کہیں بیٹھ گیا کہ بھئی جیسے ہی وہ بندہ اٹھے گا تو میں اسے ملوں گا، اپنا کام اسے کہوں. تو پھر وہ حدیث کے الفاظ ہیں ہم الجلساء لا یشکا جلیسو، اے فرشتے تمہیں پتہ ہے یہ جو لوگ میرے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں اور مجھے یاد کرتے ہیں، میری رضا چاہتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے قریب بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا. تو وہ جو دنیاوی کام کے لیے آیا تھا لیکن وہ ان کے آس پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، تو یاد رکھو ان کے لیے بھی وہی انعام ہے جو ان لوگوں کے لیے انعام تھا. یہ اتنی بڑی عظمت اور فضیلت ہے جب ہم کچھ لمحے خاص اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس کی یاد کے لیے نکالتے ہیں اور جب ہم بیٹھتے ہیں.